نانی اور دادی کے یہ گھریلو نسخے آپ کی زندگی آسان بنا دیں گے۔ خواتین کو اکثر ایسے گھریلو ٹوٹکوں کی تلاش ہوتی ہے جو ان کی زندگی کو آسان بنا دیں، اور گھر میں موجود بزرگ خواتین سے زیادہ اچھے ٹوٹکے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان خواتین کے پاس عمر بھر کا تجربہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو نانی اور دادی کے آزمودہ 10 ایسے نسخے بتا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو سہل کر دیں گے۔ نان اسٹک برتن کی چمک اور حفاظت کے لیے۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہتی ہے۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑے۔ نان اسٹک پتیلی میں کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابالیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگائیں۔ دھنیا کا رس پینے یا تازہ دھنیا چوسنے سے قے میں آرام مل جاتا ہے۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ سونف چبا لیا کریں، چند ہی دنوں میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی بغیر دودھ والی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے گملوں کی مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ آٹے کے ڈبے وغیرہ کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے ان میں تیز پات رکھ دیں، اس سے کیڑا نہیں لگتا۔ کسی بھی کچے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر 2-3 دن کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں، پھر پک کر تیار ہو جائے گا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ اوون صاف کرنے کے لیے کھانے کے سوڈے میں تھوڑا پانی شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور اسے اوون کی دیواروں اور فرش پر اچھی طرح لگا دیں، پھر اوون کو آدھے گھنٹے کے لیے کم درجہ حرارت پر چلائیں۔ اب اوون کو آف کریں۔ خستہ اور مزیدار پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں۔ جب پاپ کارن بنانے ہوں اسی وقت نکالیں اور فوری بنائیں۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے 1 کلو کچے چاولوں میں 5 گرام سوکھے پودینے کا پاؤڈر ملا کر رکھیں۔ ڈیپ فرائی کی ہوئی غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا سموسوں کو فرائی کرنے کے بجائے بیک کریں۔ کچے سموسوں کو فریز کر دیں اور جب ضرورت ہو تو 2 گھنٹے پہلے نکال لیں، پھر اوون میں کم درجہ حرارت پر بیک کر لیں۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سموسہ پٹی گھر میں بنانے کا آسان طریقہ۔ سموسہ پٹی بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں: میدا 1 کلو، نمک حسب ضرورت، پانی حسب ضرورت، تیل 7 کھانے کے چمچے۔ ترکیب: ان تمام اجزاء کو ملا کر گوندھ لیں اور پیڑے بنا کر بیل لیں۔ اب اسے توے میں ہلکا سا سینک لیں۔ اب اسے ایک کے اوپر ایک رکھ کر پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر لیں، اس کے بعد فریز کر لیں۔ نوٹ: ایک پلاسٹک بیگ میں صرف 10 سموسی پٹی ہی محفوظ کریں تاکہ ہر روز نکالنے کی وجہ سے باقی خراب نہ ہوں۔ رائتہ کی مقدار بڑھانے کا آسان طریقہ۔ اکثر لوگوں کے گھر دعوت ہوتی ہے، افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے رائتہ کم پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر دہی کے رائتے کی مقدار بڑھانا چاہتی ہیں تو تازہ ناریل کو پیس کر اس میں شامل کر لیں، اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ پریشر کوکر میں کیک بنانے کا آسان طریقہ۔ پریشر کوکر میں کیک بنانے کے لیے پریشر کوکر کے اندر پتھر یا بجری ڈالیں، پھر اس میں کیک پین رکھیں اور کوکر بند کر دیں۔ پریشر کوکر کے اوپر وسل نہیں لگانی، دھیمی آنچ پر پونا گھنٹہ تک رکھیں۔ کرسپی آلو کے چپس۔ آلو کو فنگس کی شکل میں کاٹ لیں۔ ایک دیگچی میں پانی ابال کر اس میں نمک اور 1 چٹکی زردے کا رنگ شامل کر کے چپس ڈال دیں۔ 4 منٹ چپس کو ابال کر چھنی میں چھان لیں۔ دھواں نکلتے چپس پر کوئی بھی آٹا لگا کر اچھی طرح مکس کریں، تیز آنچ پر تل لیں۔ کرسپی چپس تیار ہیں۔ پاپڑ بغیر تیل سے تلنے کا طریقہ۔ کڑاہی میں اچھی طرح نمک ڈال کر اس کو خوب گرم کر لیں، پھر اس میں پاپڑ ڈالیں اور اچھی طرح اوپر نیچے کر کے مکس کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں بآسانی آپ کے پاپڑ بغیر تلے تیار ہو جائیں گے۔ فریج میں آپ بھی آٹا لازمی رکھتی ہوں گی، لیکن جان لیں گے فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کے خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں اور کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب
مرتب ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریج کے رکھے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور نان پراٹھے ٹھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازے آٹے کی روٹیاں دیتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے سے گوندا ہوا آٹا فریج میں جانے کے بعد اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے معلق ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ پیٹ پھلانے اور معدہ کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس کی زیادتی پر آپ کو پیٹ خراب ہونے اور قے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے 2 دن سے زیادہ فریج میں آٹا نہ رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ روزانہ کی ضرورت کا تازہ آٹا گوندھ کر اسے استعمال کریں۔ اس سے غذائیت بھی بھرپور اور افادیت بھی بے شمار رہتی ہے۔ نرم اور پھولی ہوئی روٹیوں کے لیے نرم اور پھولی ہوئی روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندھتے ہوئے اس میں نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچے تیل کے شامل کر کے آٹا گوندیں۔ اس طرح سے گوندے ہوئے آٹے سے پکائی ہوئی روٹی نرم بھی ہوگی اور پھولے گی بھی۔ کریلے کی کرواہٹ کو کیسے ختم کیا جائے؟ 5 کارآمد ٹپس۔ سب سے پہلے کریلوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ان کے اوپر جو کھردری سطح ہے اس کو چھری کی مدد سے کاٹ کر یا چھیل کر ہٹا لیں۔ ہرے کریلوں میں موجود تمام بیجوں کو نکال باہر کریں اور اب ان کو ایک بڑے پیالے یا ٹوکری میں رکھیں اور ان پر اچھی طرح نمک لگا کر 20 منٹ چھوڑ دیں۔ 20 منٹ بعد آپ دیکھیں گی کہ پانی نکل رہا ہوگا۔ اب آپ کریلوں کو اچھی طرح نچوڑ لیں۔ نچوڑنے کے بعد چاہیں تو سادے پانی سے کنگھال لیں اور اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے پکا لیں۔ آپ کا کھانا بھی ذائقہ دار بنے گا اور کریلوں کی کرواہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ خالص شہد کی پہچان۔ 1 گلاس میں پانی لے کر شہد سے بھرا چمچ اس میں ڈال دیں۔ اگر شہد خالص ہوا تو یہ پانی میں حل نہیں ہوگا، اگر خالص نہ ہو تو پانی میں حل ہو جائے گا۔ شہد کے چند قطرے جذب کرنے والے کاغذ پر ٹپکا دیں۔ اگر یہ کاغذ قطروں کو جذب کر لے تو یہ شہد خالص نہیں ہے۔ اگر جذب کرنے والا کاغذ نہیں ہے تو آپ سفید کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اصلی نقلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی ایک تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی اور اگر بجھ جائے تو شہد نکلی ہے۔ دانت کے درد کا علاج۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور 1 کھانے کا چمچ گنے کا سرکہ ڈال کر دن میں کم از کم 2 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں۔ دانت کا درد جاتا رہے گا۔ بادام تازہ رکھیں۔ بادام کو چند سال تک بالکل تازہ رکھنے کے لیے تقریباً 1 کھانے کا چمچ چینی اس برتن میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوئے ہیں۔ بادام بالکل تازہ رہیں گے۔ پیروں کی بدبو سے نجات۔ 1 عدد گول بینگن کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کر کے ایک دیگچی میں 1 کلو پانی میں ابال لیں۔ جب پانی نیم گرم رہ جائے تو اس سے دونوں پیر دھو لیں۔ ایک دفعہ عمل کرنے سے 1 سال تک پیروں سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر اس عمل کو 1 ہفتہ پابندی سے کریں تو پیروں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خالص لال مرچیں۔ گھر میں لال مرچیں پیسنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جس سے مرچوں کو پیسنے سے نہ کھانسی آئے گی نہ چھینکیں۔ خشک مرچیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرائنڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں اور پھر گرائنڈ کریں۔ اس طرح آپ گھر میں پسی ہوئی خالص مرچیں تیار کر